لیکن اگر کہیں سے بھی مال حرام آپ کے اندر پہنچ گیا تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ پھر ایک انسان بس یہ سوچیے کہ اس کے بیکار قسم کا خیال ہی ہوگا اس بات کو کہ وہ سوچنا بھی کہ میں گناہوں سے اپنے دامن کو بچا سکتا ہوں. امام نے یہی تو کہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے. یزیدی فوج سے مخاطب ہو گئے کہ میری باتیں تم پر اثر یوں نہیں کر رہی کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تو انسان پر واضح و نصیحت بھی پھر اثر نہیں کرتی اگر اس کا پیٹ حرام سے بھرا رہے. حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں مال مشکوک سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. مال حرام تو رہی ایک طرف چیز. دیکھیے ہمارے ایک عالم گزرے ہیں علامہ ہلی. علامہ ہلی بھی بچپنے کے زمانے میں ہی مجتہد ہو گئے تھے، اور بہت کم ایسے ہمارے مجتہدین گزرے ہیں کہ جو کہ بچپن نابالغیت کے زمانے میں مجتہد ہو گئے. اسی میں علامہ ہلی کے بیٹے بھی تھے جن کا نام تھا، لقب تھا فخر المحققین، محقق لوگوں کے لیے فخر کا باعث. لیکن اب یہ قوم کی بدقسمتی کہ ایسا جینیس جو نابالغیت کے زمانے میں مجتہد ہو گیا تھا، قوم نے ایسی ناقدری کی کہ ان کے اوپر ایک ایسا الزام لگایا. اتنا پاکیزہ اور لطیف نفس رکھتے تھے کہ برداشت نہیں کر سکے، اپنا امامہ اتار کے زمین پر پھینکا اور اس کے بعد کہاں چلے گئے آج تک فخر المحققین کا پتہ نہیں چلا. علامہ ہلی کے بیٹے کو علامہ ہلی وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے بعد میری نامکمل کتابوں کو میرا بیٹا یہ مکمل کرے گا. سوچیے کتنا بیٹا کتنا جینیس ہوگا جو علامہ ہلی ان پہ اتنا اعتبار کرتے تھے. اچھا، اب نابالغیت کے زمانے میں مجتہد ہو گئے تھے فخر المحققین. لوگوں نے کہا جب اتنا علم ان کے پاس آ گئے تو ان سے کہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں کچھ واضح و نصیحت ارشاد فرمائیں، کوئی درس دیں ہمیں. نابالغ تھے لیکن ممبر کے اوپر بیٹھ گئے. جیسے ممبر پہ بیٹھے چیخ ماری اور اترتے ہوئے بھاگ گئے. وہاں سے بھاگ گئے اتر کر. علامہ ہلی گھر گئے، بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ بابا میں کیا کروں، جب میں ممبر پہ بیٹھا تو میں دیکھا کہ کوئی سامنے میرے کتا بیٹھا ہوا ہے، کوئی سور بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے. دہشت زدہ میں ہو گیا. یعنی انسان کی معنوی شکلیں نظر آنے لگیں جو اس کی خباثتیں ہوتی ہیں. ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں درس میں آ کے. علامہ ہلی نے سوچا کہ یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اس طرح تو کوئی کام ہی نہیں کر سکے گا معاشرے کے اندر، اس کی روحانیت کو کم کیا جائے. علامہ ہلی نے کیا طریقہ کار کیا؟ اپنے مقلدوں سے آ کر کہا کہ تم سب لوگ ایک ایک دن میرے بیٹے کی اپنے گھر میں کھانے کی دعوت کرو. مختلف گھروں میں کھانے پر فخر المحققین گئے، اور اس کے بعد جب ممبر میں بیٹھے تو ہر شخص کی شکل ویسی نظر آ رہی تھی جیسی کہ سامنے نظر آتی عام حالات. معنوی شکلیں سب غائب ہو گئی، روحانیت میں کمی واقع ہو گئی. جبکہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ظاہر ہے کہ کوئی مال حرام ضروری نہیں کہ ہو، لیکن مال مشکوک کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے. مثلا خمس واجب تھا، خمس نہیں نکالا، حق زہرا اور حق سادات اپنی گردن کے اوپر لے کے رکھا، مقروض رہے، کسی اور کا حق کھا گئے، ایک لحاظ سے کسی اور کا حق کھا گئے تو کیا ہوگا کہ مال حرام اندر گیا، خود بخود روحانیت کم ہو گئی، شیاطین کے مورچے جو قوی تر ہوتے چلے گئے. تو اس طرح سے علامہ ہلی نے اپنے بیٹے کے سلسلے میں کیا کہ دماغ میں یہی تھا کہ اس کی روحانیت کو کم کرنا پڑے گا معاشرے کے اعتبار سے، ورنہ تو کوئی کام ہی نہیں کر سکے گا، ہر روزانہ اس کو ایسی شکلیں نظر آئیں گی. تو آپ خود سوچیں کہ جو مشکوک چیز کے جب یہ اثرات ہوں گے تو حرام چیزوں کے کتنے اثرات ہوں گے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی علماء کہتے ہیں کہ مائیں بچے کی پیدائش کے 40 روز تک غسل بھی نہیں کرتی، جیسے کہ عام طور پر معاشرے میں 10 روز سے زیادہ تو نہیں ہوتا ہے یہ معاملہ، اور اس کے بعد نمازیں پڑھنا پڑتی ہیں بچے کی پیدائش کے. لیکن کیا ہے کہ عورتیں 40 روز تک، تو بچے کو پیدائش کے بعد جو پہلا پیغام ماں کی طرف سے ملتا ہے وہ بے نمازی ہونے کا ملتا ہے. ابھی کیسے نمازوں کی طرف آئے گا؟ اس کی تو بچپن سے اس کو پہلا پیغام ہی، بلکہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے رمضان کے روزے وہ رکھ سکتی ہے، لیکن پھر بھی کہتی ہے کہ نہیں کہیں کمزوری نہ ہو جائے، بچے کو نقصان نہ پہنچے، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے. جبکہ اس میں بلکہ انسان اوور نیوٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے. آپ خود دیکھتے ہیں کہ انڈر جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے اس کے اندر،
اوور ہی والی بات ہو رہی ہوتی، ورنہ عام طور پر اتنا صبح اٹھ کے کوئی اتنا کیسے کھاتا ہے، صبح اٹھ کے پراٹھے بھی کھائے جا رہے ہیں اور سب کچھ، پھر صرف درمیان میں تھوڑا سا دوپہر کا ایک وقفہ ہوتا ہے، اور رات کے بجائے آپ شام کے وقت ہی افطار کر لیتے ہیں، اور وہ بھی اتنا، اور اس کے بعد پھر رات کے وقت ایک الگ سے بھی کھانا ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ، تو 3 دفعہ دن میں. تو اس میں کہاں کون سی کمی واقع ہو رہی ہے اس عورت کو کہ یہ روزے چھوڑ رہی ہے اپنے اس طرح سے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ شکم مادر سے ہی اس کو واجبات کے ترک کا پیغام ملتا ہے، حرام کاموں کی انجام دہی کا پیغام ملتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال پھر اس کا نتیجہ لازمی اس صورت میں ہوگا کہ والدین بعد میں پریشان پھریں گے، مولاناؤں کے پاس جائیں گے، عالموں کے پاس جائیں گے، اپنی پرابلمس لے کر جائیں گے، دیکھیے سنتا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، فلاں چیز ہے اور نافرمان ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو صورتحال برداشت کرنا تھی. آپ نے اس کو شروع سے اس کی پرورش ہی اسی طرح سے کی، پیدائش کے بعد سے پیغامات ہی اس کو اس طرح سے ملے کہ اس کو آخر اس طرح کا بننا ہی تھا. تو باپ بھی اگر ایسی کوئی چیز مال حرام گھر میں لا رہا ہے، مثلا بہت ساری ایسی نوکریاں ہیں، جیسے کہ میں واضح اس میں بہت سے ایک دم سے ہنگامہ مچ جاتا ہے بعض اوقات، اور آپ کو بھی میں نہیں کہوں گا کہ گھر میں جا کے کوئی اس طرح سے کہ آج آپ